السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 7 اور تختی نمبر 5 پڑھا تھا، جس کے اندر حروف لین کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ حروف لین 2 ہیں، نمبر 1 واو، نمبر 2 یا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اور ان دونوں کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے۔ آج تختی نمبر 6 اور سبق نمبر 8 ہے۔ تختی نمبر 6 کے اندر دیکھیں بتایا گیا ہے مشق حرکات و حروف مدہ و حروف لین۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم نے اب تک تختی نمبر 1، تختی نمبر 2، تختی نمبر 3، تختی نمبر 4، تختی نمبر 5 پڑھا ہے، جس کے اندر تختی نمبر 3 کے اندر حرکات سے متعلق باتیں بتائی گئی تھی، اور تختی نمبر 4 کے اندر حروف مدہ کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور تختی نمبر 5 کے اندر حروف لین کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ آج کے سبق میں الگ سے کوئی نیا سبق نہیں ہے، نئی تختی نہیں ہے، بلکہ پچھلے 3 تختیوں کا مشق ہے۔ تختی نمبر 3، تختی نمبر 4 اور تختی نمبر 5 کا ہی مشق ہے۔ تختی نمبر 3 کے اندر حرکات سے متعلق پڑھا تھا تو حرکات کا مشق ہے، مشق حرکات۔ تختی نمبر 4 کے اندر جو ہے ہم نے حروف مدہ کے بارے میں پڑھا تھا تو حروف مدہ ہے۔ تختی نمبر 5 کے اندر ہم نے حروف لین کے بارے میں پڑھا تھا تو یہ تختی نمبر 5 کے اندر حروف لین ہے۔ تو حرکات، حروف مدہ اور حروف لین کا مشق ہے۔ اب یہ مشق 2 طریقے سے ہے۔ ایک تو اس کے اندر پہچاننا ہے کہ حروف مدہ میں سے کون سا مد پایا جا رہا ہے اور لین میں سے کون سا لین پایا جا رہا ہے۔ پھر دوسرا مشق پڑھنے کے بارے میں ہے کہ ہم نے بتایا تھا کہ زبر زیر پیش کو جلد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے اور لین کو بھی جلد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق میں ان دونوں کو مشق کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ دیکھیے یہ زبر کی حرکت ہے، ٹھیک ہے نا، زبر کی حرکت ہے۔ دیکھیے 2 لائن میں پورے 3 سبق کو لائے گئے، یہ زبر والا آیا، کھڑا زبر اور الف مدہ، یہ زیر، یہ کھڑی زیر، یا مدہ یا لین، پیش الٹا پیش، واو مدہ واو لین، پیش واو مدہ واو لین، یا مدہ کھڑی زیر یا لین، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس میں زبر ہے، زبر کا مشق کرایا گیا، زبر زیر پیش کو جلد پڑھنا ہے۔ یہ الف مدہ ہے، کیوں؟ الف سے پہلے زبر ہے، اور الف سے پہلے زبر ہوتا ہے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس لیے کیا ہے؟ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے یہاں پر بھی الف مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اس لیے یا مدہ ہے۔ یہ بھی یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ الف مدہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ الف مدہ سے پہلے، الف سے پہلے زبر ہے۔ یہ واو مدہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ بھی واو مدہ ہے، اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہ بھی واو مدہ ہے، اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ یہ کھڑا زبر ہے جو برابر ہوتا ہے الف مدہ کے۔ یہ واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے۔ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے۔ کھڑی زیر ہے جو کہ یا مدہ کے برابر ہوتا ہے، یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر، یہ بھی الف مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، یہ الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہے، یا لین ہے، یا مدہ ہے، واو لین ہے، الف مدہ ہے، الف مدہ ہے، یا مدہ ہے، یا مدہ، واو مدہ ہے، واو مدہ ہے، واو مدہ ہے، یا مدہ ہے، یا مدہ ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا مدہ کو بھی پہچاننا ہے کہ مدہ میں سے کون سا مد پایا جا رہا ہے، واو مدہ پایا جا رہا ہے، یا مدہ پایا جا رہا ہے، الف مدہ پایا جا رہا ہے، کون سا مد پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے جو ہے نا ہمیں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے بارے میں سمجھنا ہے، اس طریقے سے واو لین یا لین کے بارے میں سمجھنا ہے، اور ساتھ میں اسی مطابق پڑھنا ہے، یعنی زبر زیر پیش کو جلد پڑھنا ہے، حروف لین جو لین پایا جائے گا اس کو بھی جلد پڑھنا ہے، اور مدہ جہاں پایا جائے گا، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش پایا جائے گا، وہاں پر جو ہے ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے دیکھیں ہم نے تو ہیجے کر کے پڑھ دیا ہے،
آج کے دن جو ہے نا ہم صرف متن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیجے جو ہے پیچھے کے مطابق آپ پڑھ لیں گے. جیسے با زبر با، با کھڑا زبر با، با الف زبر با، با زیر بی، با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی، با یا زبر بئی، با پیش بو، با الٹا پیش بو، با واو پیش بو، با واو زبر بو، جیم واو پیش جو، جیم واو زبر جو، جیم یا زیر جی، جیم کھڑی زیر جی، جیم یا زبر جئی، ٹھیک ہے نا. خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خلقا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، واو زبر وا، اذا وا، قاف زبر قا، اذا وقا، با زبر با، اذا وقبا، واو زبر وا، حمزہ زیر ای و ای، ذال الف زبر ذا، و اذا، قاف پیش قو، و اذا قو، را زیر ری، و اذا قوری، حمزہ زبر ا، و اذا قوری ا، واو زبر وا، کاف زبر کا، و کا، واو الف زبر وا، و کا وا، عین زیر ای، و کا واعی، با زبر با، و کا واعی با، فا یا زیر فی، جیم یا زیر جی، فی جی، دال زیر دی، فی جی دی، ہا الف زبر ہا، فی جی دی ہا، یا زبر یا، قاف واو پیش کو، یقو، لام پیش لو، یقولو، فا زبر فا، عین زبر ا، فا، قاف زبر قا، فاقا، را واو پیش رو، فعقرو، ہا الف زبر ہا، فعقرو ہا، لام الف زبر لا، یا زبر یا، لا یا، میم واو پیش مو، لا یمو، تا پیش تو، لا یموتو، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، لا یموت فیہا، میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، ما آ، را زیر ری، معاری، با پیش بو، معاریبو، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یا زبر یا، را واو زبر رو، یرو، نون زبرنا، یرون، ہا الف زبر ہا، یرونہا، واو زبر و، صاد الف زبر صا، وصا، حا زیر حی، وصاحی، با زبر با، وصاحبا، تا زیر تی، وصاحبتی، ہا کھڑی زیر ہی، وصاحبتہ، زال کھڑا زبر زا، لام زیر لی، زالی، کاف زبر کا، زالی کا، فا زبر فا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، فقال، حا الف زبر حا، فا زیر فی، حافی، صا یا زیر زی، حافظی، نون زبرنا، حافظین، واو زبر وا، حمزہ واو پیش او، و او، تا زیر تی، و اوتی، یا زبر یا، و اوتیا، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کیتا، با پیش بو، کیتا، با زبر با، کتاب، ہا الٹا پیش ہو، کتابہ، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا، فا زبر فا، کیفافا، عین زبر آ، کیففع، لام زبر لا، کیففعل، واو زبر وا، لام زیر لی، ولی، یا زبر یا، ولیا، دال یا زیر دی، ولیدی، نون زیر دی، ولیدینی،
حمزہ واو زبر او، ہا کھڑا زبر ہا، او ہا، لام زبر لا، او لا، ہا الف زبر ہا، او لہا، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، یا واو پیش یو، بیما یو، عین واو پیش او، بیما یو او، نون زبرنا، بیما یو اونا، واو زبر وا، طا واو پیش تو، وتو، را زیر ری، وتوری، سین یا زیر سی، وتوری سی، نون یا زیر نی، وتوری سینی، نون زبرنا، وتوری سینینا۔ ہم نے اسے ہجا اور متن دونوں سے پڑھا، اب صرف متن کو پڑھتے ہیں، دیکھیں، با بی بئی، بو بو، جو جی، خلق اذا وقب واذا قرئ وكواعب في جيدها يقول فعقروها لا يموت فيها مآرب يوم يرونها وصاحبته ذلك فقال حافظين وأوتي كتابه كيف فعل وليدين أوحى لها بما يوؤون وطور سینین۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم نے جو ہے آج تختی نمبر 6 کو پڑھا ہے، جس کے اندر حرکات، حروف مدہ و حروف لین کا مشق کرایا گیا، اسے کر کر دکھایا گیا۔ آپ اچھی طرح سے اسے سمجھ لیں اور آپ اپنے سمجھ کا اظہار آخر کے 2 لائن ہیں اس کے اندر بتائے کہ کیفا کے اندر کسی ایک کو بتا سکتے ہیں، اس میں سے کسی ایک لفظ کو بھی بتائے، ایک کھڑا زبر، ایک واو مدہ کے بارے میں، ایک یا مدہ کے بارے میں، ایک الف مدہ کے بارے میں، ایک واو لین کے بارے میں، ایک یا لین کے بارے میں آپ بتائیں کہ یا لین ہے، کون لفظ میں واو لین ہے، یا لین ہے، کوئی ایک حرف لکھ کے بتائے، ایک تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ آپ نے سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کے مشق کریں، انشاءاللہ آگے تختی نمبر ہم پھر 7 کو پڑھیں گے، اور اس طرح بآسانی دھیرے تمام کے تمام تختیات مکمل ہو جائیں گی۔ بس اللہ ہمیں جو ہے نا خوب محنت سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔